گلشن میں جا کے دیکھ نہ صحرا میں جا کے دیکھ، کیا شان ہے ولی کی یہ قرآن میں جا کے دیکھ۔ چھٹ جائے گی ابھی ابھی ظلمت کی آندھیاں، غوث الورا کا دل سے تو نعرہ لگا کے دیکھ۔ کھل جائے گی ابھی ابھی دل کی کلی کلی، ایک بار غوث پاک کا نغمہ سنا کے دیکھ۔ مل جائے گی دونوں جہاں کی نعمتیں تجھے، غوث الورا کو اپنا وسیلہ بنا کے دیکھ۔ تجھ پر بھی ہوگی غوث پاک کی نظر کرم، ضرور آنکھوں میں غوث پاک کا جلوہ بسا کے دیکھ۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ قطب العطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز ادا کرتے تو زار و قطار رویا کرتے تھے، روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدان اور شاگرد کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے روتے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں یوں ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد کہتے کہ اگر نماز دیکھی ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دیکھی جائے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے با جماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے، آپ کے مرید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں ایک بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی کھیلے خود نہیں، لیکن بچوں کے کھیلتا دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدان کی بڑی جماعت تھی آپ کے ساتھ تھی، ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کیا خیال ہے کہ یہ جو بابا سب سے آگے آگے چل رہے ہیں ان کو بولا جائے، جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دی جائے، کیا یہ ہمیں ڈانٹ تو نہیں؟ کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں۔ سب نے کہا کہ چلو پھر ٹھیک ہے، ہم ان سے اپنی من پسند چیزیں مانگتے ہیں جو کافی میٹھے لذیذ ہو۔ ان میں سے ایک بچہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار سے اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا کہو کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے، میں چلا جاتا، لیکن بابا میری بری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری بری آ جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہاں کے مشہور بزرگ ہیں، آپ کے خدمین، آپ کے نوکر آپ کے لیے جہاں کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دو۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے میں لا کر دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دیتے ہیں، آپ پر میری جان قربان، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ سے اشارے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں اس کی خواہش کو پوری کروں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا، آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے چونک اٹھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا، اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کر رہا تھا پر مجبور تھا۔ اس نے آپ کو دیکھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری دعا سن لی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو میری دکان میں بھیج دیا، میں تو کوئی دنوں سے آپ کو انتظار میں تھا، میں جانتا تھا آپ ضرور آئیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں تمہاری دکان میں آؤں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا، کئی مہینے سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا اور میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہو جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی، مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دو دی ہے لیکن اس بڑھاپے میں ان کے لیے انتظام نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ
شہر میں ایک بہت بڑے فقیر رہتے ہیں، ان سے دعا کرواؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا، اس کو تلاش کرتے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے، میری تنگ دستی بھی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیرانے پیر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگا، ارے حیرت ہے تمہیں، یہ بات پتہ نہیں، تم نہیں جانتے کہ وہ ولیوں کے سردار ہے؟ میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں، جب غوث پاک رحمت اللہ علیہ یہاں موجود ہے تو پھر ہمارا کیا کام؟ میں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو مجھے بتائے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے؟ فقیر کہنے لگا کہ وہ لان میں ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب اس فقیر نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں فوراً جیلان چلا آیا اور یہاں آ کر میں آپ کو ڈھونڈنے لگا۔ آج آپ دیکھیے تو صحیح، آپ خود باخودہ چل کر میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ آپ کے آنے سے کیسے نور آ گیا ہے میری دکان۔ حضور میرے حق میں دعا فرمائے، اللہ پاک میری زندگی کو آسان کر دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھی۔ ابھی وہاں آپ جانے ہی والے تھے کہ ایک دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اس کو جلیبی لا کر دی ہے، لہٰذا مجھے بھی جلیبی لا کر دو۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مرید بہت غصہ ہونے لگے، حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے یہ کام کر دیا ہے نا، ہم ہیں نا آپ کے کام کرنے والے، ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے۔ لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا کہنا نہیں ڈھال سکتا، اپنے اس بچے کو بھی جلیبی لا کر دیتی۔ اسی طرح جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دی اور وہ مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے مریدان سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشہور ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے، لیکن آپ کے مریدان کے من میں اب تک یہ سوال تھا کہ آخر حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ کچھ دنوں بعد وہی بوڑھا جلیبی والا خوشی خوشی جلیبی کا تڑکا لیے آپ کی بارگاہ میں آ پہنچا۔ جلیبی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، حضرت آپ کی دعا سے میری بگڑی ہوئی بات بن گئی ہے۔ سب مریدان وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی کہ آپ رحمت اللہ علیہ میرے لیے دعا فرمائے، اور پھر آپ نے میرے لیے دعا بھی فرمائی اور کہا کہ میرے تمام معاملات اللہ رب العزت بہتر فرما دے گا۔ یا غوث پاک رحمت اللہ علیہ، دیکھیے میری دکان میں برکت ہو گئی ہے، اس سے پہلے میری دکان میں ایک خاک بھی نہیں آتا تھا، لیکن اب آپ رحمت اللہ علیہ کے آنے کی برکت سے لوگوں کی بھیڑ ہی ختم نہیں ہوتی، ایک کے بعد ایک لوگ آ کر میرے پاس سے جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی ہم نے پہلے کبھی نہیں کھائی، اور اس جلیبی کو لوگ آپ کی برکت سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ! مریدان اب سمجھ گئی کہ ان بچوں کی بات کو آپ رحمت اللہ علیہ کیوں مانتے رہے اور کیوں آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کی بات کو اتنی اہمیت دی۔ دراصل آپ کا مقصد اس بوڑھے کی مدد کرنا تھا اور اسی کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ دوستو، بڑے لوگوں کی بڑی شان ہوتی ہے، وہ اپنے مرتبہ کی وجہ سے گھمنڈ میں نہیں آتے، تکبر اور غرور نہیں کیا کرتے، بلکہ مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کو ہی وہ اپنے لیے سب سے بڑی خوشاب کرتے سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ان کے صدقے اور وسیلے سے تمام سننے اور دیکھنے والے دوستوں کی تمام مشکلات آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے طریقے پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔